بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا تعلق 3 زمانوں میں کسی ایک زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، یا ماضی کے ساتھ، یا حال کے ساتھ، اور یا مستقبل کے ساتھ۔ دنیا میں جب کوئی کام آدمی کرتا ہے تو 3 زمانوں میں کسی ایک زمانے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ماضی، حال یا استقبال، گزشتہ زمانہ، آنے والا زمانہ اور موجودہ زمانہ۔ اور اس کے ہاتھ میں وہی پڑتا ہے جو حال اور موجودہ زمانے میں کرے۔ گزشتہ زمانہ جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں یہ کبھی افسوس ملتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ ہاتھ نہیں آتا، اس کے بارے میں سوچنے، افسوس کرنے، ہاتھ ملنے سے فائدہ کیا۔ اور جہاں تک آئندہ زمانہ ہے، اس میں آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور اس کی وجہ سے حال میں موجودہ زمانے میں کام اس پر ٹالے گا کل کے اوپر، آئندہ کل کے اوپر، تب بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ البتہ آئندہ زمانے میں یہ وعدہ کر سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، لیکن ارادے سے بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا جب تک کہ وقت آنے پر وہ کام کرے نہیں۔ وقت آنے پر اس نے کام کیا تب کچھ ہاتھ آئے گا۔ تو سارا کام جو انسان کرتا ہے وہ موجودہ حال، موجودہ زمانے میں کرتا ہے۔ اس لیے ماضی کے بارے میں نے وہ کہا، اور مستقبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ جو کچھ آج کر سکتے ہو تو وہ کرو، کل پتہ نہیں موقع آپ کو ملے گا یا نہیں۔ تو یہ دنیا کے کاروں میں کام کے بارے میں، دنیاوی کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، یہ دینی اعتبار سے، آخرت بنانے کے اعتبار سے بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ ماضی کے بارے میں اگر ہم اپنے کیے پر پچھتائے اور گناہوں میں ہمارا زمانہ گزر گیا ہے، اور حال کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں آدمی سوچے کہ میں نے برا کیا وہ پشیمان ہو، سڑیخ پیمانش، اور توبہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کو معاف کرتا ہے۔ دنیا اعتبار سے تو ہوگا ضرور، اور افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو تو نے کمایا ہے اور جو تو نے نہیں کمایا، جو تجھ سے ضائع ہوا، اس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن دینی اعتبار سے اللہ پاک نے اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ گزشتہ ماضی کے بارے میں جو برے کام آپ سے ہوئے ہیں، ابھی آپ اس پر پچھتائے، افسوس کرے توبے کی شکل میں، تو وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ اور آئندہ زمانے میں بھی اگر آدمی ارادہ کر لے پکا اور کہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اللہ جل شانہ اس پر اجر دیتا ہے۔ پھر وہ اجر مٹتا تو نہیں ہے، تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس کا موقع ہی اس کو ہاتھ نہیں آئے، یہ مر گیا، مثلا اس نے کہا تھا کہ میرے پاس پیسے آئے تو میں زکوٰۃ دوں گا، میرے پاس مال آ گیا تو میں حج کروں گا، میں فلاں جگہ پر خرچ کروں گا، فلاں جگہ پر، آیا ہی نہیں، یہ اس سے پہلے مر گیا، موقع نہیں آیا یا مال نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔
اور اگر وقت آنے پر اس نے وہ کام کیا نہیں تو ظاہر ہے کہ اس نے بے وفائی کی، دھوکہ کیا، وہ الگ بات۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لکھتا، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں صرف توبہ ہی کر سکتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ اگر یہ ابھی وقت اور حال کو بھول جائے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، ذکر کرنے کا وقت ہے، تلاوت کرنے کا وقت ہے، ماں باپ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اپنے اور پرائے حقوق کی ادائیگی کا وقت اس کے پاس ہے، اور یہ ماضی کے اوپر روتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اور حال بھی یوں جا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ ایک واقعہ عربی کتاب کے اندر دیکھا تھا، بعض واقعات ایسے ہیں جو ضرب المثل مشہور ہیں۔ ایک آدمی نے چڑیا پکڑی، چڑیا پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ میں چڑیا اس سے شخص سے پوچھتی ہے کہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کروں گا، پھر آگ پہ بھون کے تجھے کھا جاؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے کہا کر تیرا کیا بنے گا، نہ تو میں کسی بیماری کی دوا ہوں کہ تو اس سے ٹھیک ہو جائے، اور نہ میرے اندر اتنا گوشت ہے کہ تیری بھوک اس سے ختم ہو جائے۔ البتہ میں تجھے 3 باتیں بتاتی ہوں، اگر اس پر تو عمل کرے گا تو وہ تجھے بڑا فائدہ دے گی۔ تو شکاری نے کہا کہ بتاؤ 3 باتیں کون سی ہیں؟ چڑیا نے کہا کہ ایک بات میں ابھی تیرے ہاتھ میں بتاؤں گی، اور دوسری بات جب مجھے چھوڑ دو اور اس دیوار کے اوپر بیٹھ جاؤں گی تو تب بتاؤں گی، اور تیسری بات جب میں درخت کے بالکل آخری چوٹی کے اوپر بیٹھ جاؤں گی تو تب میں بتاؤں۔ اس آدمی نے سوچا کہ 3 باتوں جس سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے تو پھر یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ہاتھ والی بات بتا۔ اس نے کہا کہ گزشتہ زمانے میں جو کچھ تجھ سے رہ گیا، تجھے نہیں ملا، تو اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملنا کہ یہ چیز مجھ سے چلی گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری بتا، تو اس نے کہا کہ چھوڑ تو دو، دیوار کے اوپر بیٹھ جاؤں تب بتاؤں۔ اس نے چھوڑ دیا، دیوار کے اوپر بیٹھ۔ تو پھر اس نے کہا کہ جو چیز ناممکن ہے، آپ کے پاس کوئی بتانے والا آ جائے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، تو کبھی بھی نہیں ماننا، چاہے کتنے لوگ آپ کو کہیں۔ ناممکن جو کام نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو 1 بندہ کہے، 2 کہے، 3 کہے، تو کسی کی بات سننا نہیں، اس لیے کہ ناممکن ناممکن ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو محال کہتے ہیں، جو کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہہ کر وہ اڑ گئی اوپر، درخت کی چوٹی میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کہا تیسری بات بتا۔ تو چڑیا نے کہا تو نے نہ۔ اس نے جب وہ وہاں بیٹھ گئی تو اس نے اس کو کہا کہ بے وقوف آدمی، میرے اندر، میرے سینے کے اندر جو ہے وہ 2 پوٹلیاں ہیں، اور اس 2 پوٹلیوں کے اندر ہر ایک کے اندر 20-20 مثقال سونا ہے۔ اگر تو مجھے ذبح کرتی تو 40 مثقال سونا تیرے ہاتھ آتا۔ تو یہ شخص یوں کرتا ہے کہ چلی گئی نا ہاتھ سے، ابھی بتا دیا، افسوس کر رہا ہے، بہت ہونٹوں کے اوپر زبان مار رہا ہے، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پھر اس سے کہا کہ چلو تیسری بات تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ تو نے 2 باتوں پر کون سا عمل کیا جو میں تیسری بات بتا دوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلی بات یہ کہا تھا کہ جو گزر جائے تو بس افسوس نہیں کرنا۔ تو نے ہاتھ ملے میرے سامنے افسوس کیا کہ 40 مثقال سونا ہاتھ سے نکل گیا۔ اور دوسری یہ میں نے کہا کہ جو چیز محال ہے، ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے، تو اس کے بارے میں کسی کی نہیں ماننا کہ ایسا ہو جائے گا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مرغئی نو چتے خواہ چتے پہ جانے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرا سارا وزن 20 مثقال نہیں ہے، اور میں نے تمہیں کہا کہ 2 پوٹلیاں ہیں میرے پیٹ کے اندر، میرے سینے میں،
ہر ایک کے اندر 20 مثقال سونا ہے، 40 مثقال سونا میرے اندر کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک میں تیرے ہاتھ میں تھی، تیرا دماغ اتنا کام نہیں کر رہا۔ یہ ناممکن ہے کہ میرے اندر اتنا سونا ہو، لیکن تو نے دنیا مال کے حرص اور لالچ میں اس پر عمل کیا تو سب کچھ بھول گئی۔ یہی انسان کا کام۔ یہ جو یقینی امر ہیں آخرت بنانا دنیا میں جگہ جگہ آتا ہے، قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، اس پر یہ ملتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، اور آپ بھول جائیں گے نسیم منسیا، لیکن اللہ کے ہاں آپ کا یہ ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں بھولتا، یہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ ممکنات نہیں، یقینی باتیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں یقینی ہیں 100%، بلکہ میں کہوں 500%، 1000%۔ تو یہ بھی سچ ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں۔ یہ انسان وہ نہیں کرتا۔ ایک کسان آدمی وہ عمرے اور حج پہ جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ بات۔ وہ حج کا طریقہ نہیں سیکھتا، عمرے کا طریقہ نہیں سیکھتا، احرام کا طریقہ نہیں سیکھتا۔ جب اس سے پوچھو کہ حج کا طریقہ نہیں، احرام کا طریقہ سیکھا نہیں، عمرے کا طریقہ، وہ کہتے ہیں تو پھر کرو گے کیسے؟ تو کہتا ہے کہ جو لوگ کریں گے میں اس طریقے سے کروں گا۔ لیکن یہ کسان کھیتی کے اندر جب گندم ڈالتا ہے تو 10 آدمیوں سے پوچھتا ہے، وتر دمر دے، دمر وتر خاور کی نشتا، وتر پکے کم دے، تو ہم پکے اورزوم کا نا، پھر پوچھتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ 10 روپے کا گندم ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ حج کا طریقہ یہ نہیں سیکھتے، دوسرے احکام نکاح اور طلاق کے نہیں سیکھتے، اس لیے کہ وہ دین ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر ناممکنات تک پر عمل کیا جاتا ہے، ناممکنات تک، اور وہاں قطعی اور یقینی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ انسان کا حال ہے۔ ہم لطیفے کو دیکھ کر تو ہنستے ہیں، لیکن ہماری خود اپنی حالت یہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ابن الوقت بن جائے، افسوس نہ کرے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، کاش میں بدر کے موقع پر جہاد میں ہوتا، خندق میں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو آپ کی زیارت کرتے، یہ کام کرتے، وہ کام کرتے، لیکن اس وقت جو اس کے ذمہ فرائض ہیں وہ نہیں ادا کرتے۔ یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھنے سے کتنی ساری شریعت کے مخالف کام وہ کر رہا ہے، اس کے جسم کے اوپر موجود ہیں، اس کے اٹھک بیٹھک سے، اس کے حالات سے، اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں۔ بھائی یہ گناہ چھوڑو، یہ گناہ چھوڑو، یہ گناہ چھوڑو، کہتے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں۔ تو وہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، اعتکاف تھا، باہر سے کوئی انگریزی بولنے والا آیا تھا، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھا تھا، تو حضرت سے بیعت ہوا تھا۔ حضرت سے اس نے پوچھا، بیعت کے اندر جو اعمال دیے گئے تھے، اتنی تعداد میں یہ کرو، اتنی گنتی میں یہ کرو، اتنا یہ کرو، وہ کر رہا تھا تو ایک دفعہ تنگ ہوا، تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کے معتکف میں گھسا اور حضرت کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ مفتی صاحب، وہ انگریزی بولتا تھا، مفتی صاحب کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ جنت کے لیے نہیں ہے جو مختصر ہو، یہ تو بہت لمبا ہے، کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان میں جہاد جاری تھا، پتہ نہیں روس کا زمانہ تھا یا امریکہ کا، تو حضرت نے فرمایا کہ کربوگا اور افغانستان کے درمیان میں صرف پہاڑ ہے، کہتے ہیں اس پہاڑ سے اس طرف جاؤ، یہ شارٹ راستہ ہے، وہاں جام شہادت نوش کر لو، سیدھا جنت جاؤ۔ تو بہرحال ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو حال میں موجودہ وقت میں میرے کرنے کے کام ہیں وہ تو مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، اس میں کوئی ایک بھی نہیں کر رہا، لیکن یا تو مستقبل کے بارے میں منصوبے بنا رہا ہوں یا ماضی کے بارے میں سوچتا ہوں۔
میں ایک واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، یہ جنت کمانا اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم نے سوچا ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے مشکل بنایا ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. جگہ جگہ اللہ جل شان ارشاد فرماتا بہت بڑی نعمت ہے آخرت کی زندگی، جنت میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑی کمائی ہے. جس کو حاصل ہو جائے اللہ پاک ہمیں نصیب کر دے، لیکن اتنا آسان نہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مشہور صحابی ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کہا، ظاہر ہے کہ وہ آدمی تابعی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے، اور جس کو صحابی کی زیارت ہوئی ہے ایمان کے ساتھ تو وہ تابعی کہلاتا ہے. تو یہ پوچھنے والا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے تو وہ تابعی ہے. تابعی پوچھتا ہے اور کس انداز سے پوچھتا ہے کہ نشکو الیک یا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نشکو الی اللہ صحبتکم وزیارتکم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قیامت میں اللہ کے سامنے یہ شکایت کریں گے، فریاد لے جائیں گے کہ یا اللہ ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں زیارت کی تھی، اور یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے، ہم نہیں بیٹھے، ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے. یہ شکایت ہم لے کر جائیں گے، یہ فریاد لے کر جائیں گے. مطلب ہے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں. ہم بھی یوں کہتے ہیں، کبھی نظم پڑھنے والا نظم میں کہتا ہے، کبھی ویسے ہی ہم بیٹھ کر جو ہے وہ مجالس میں کہتے ہیں کہ کیسا اچھا ہوتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. بھئی تمہارے اوپر اس وقت اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس کے ارشادات پر کہاں تک آپ نے عمل کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے آپ کو تولیں اور دیکھیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے کچھ بھی نہیں رہا، کوئی چیز بھی آپ نے نہیں چھوڑی، آپ نے پورا کامل اتباع کیا. صرف ایک چیز، صحابہ کے وہ تابعین ایسے تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، لیکن ہم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور ہم یہ شکایت اور فریاد اللہ کے سامنے لے جائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا. ہم یہ فریاد لے کے جائیں. اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو تسلی دی جو ہمارے لیے بھی ہے. آپ حضرات اس کو غور سے سنیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، لیکن بعد میں آنے والا امتی وہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس کے باوجود اس پر ایمان ہے اور اس کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل ہے. یہ بڑا خوش قسمت انسان. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کا مراد کون ہے؟ ہم آپ کے خلفاء، آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرے خلفاء تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. تو اس میں اس زمانے کے اندر ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت. قیامت صحابہ کرام سے بھی غائب چیز تھی، جنت اور دوزخ ان سے غائب تھے، حساب کتاب ان سے غائب، بعد الموت ان سے غائب. اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس پر وہ ایمان لے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھی. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں پر انہوں نے عمل کیا، لیکن کم از کم ان کے سامنے تو اللہ کے رسول تھے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں وہ صحبت میسر نہیں. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کو وہ زمانہ نہیں ملا. پھر یہ ایک تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنی تواضع ظاہر کی، اور دوسری اس شخص کو تسلی دی
کہ اگر ہمارے پاس ایک نعمت تھی تم نے نہیں دیکھی، تمہیں نہیں ملی، تو تمہارے پاس ایک نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے غائبانہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، اگر تم اس وقت ہوتے اللہ کے رسول جب حیات تھے تو معلوم نہیں تمہاری کیا حالت ہوتی، اللہ کا شکر کرو، تمہاری حالت کیا ہوتی۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپ بھی اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت موقع ہے۔ وہ صرف باتوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کا تعلق حال سے ہے، بیان سے اور قال سے نہیں ہے۔ حالی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں، قالی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ خندق کے دوران محاصرہ کافی طویل ہوا۔ خندق کے اس پار دشمن ہیں، مشرکین ہیں جو مختلف قبائل قریش کے ساتھ آئے تھے، صرف قریش نہیں، غطفان، فزارہ، قیس، فلاں، محارب، فلاں، اور یہودیوں نے سب چڑھائی کی تھی، وہ سارے آئے، اور اس طرف صرف مسلمان تھے۔ بیچ میں خندق، محاصرہ کافی طویل ہوا۔ یہ اتنی سخت جنگ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 یا 3 نمازیں قضا ہو گئی صحابہ کرام کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے صلاۃ خوف پڑھی ہے، دشمن سامنے ہے، لیکن اس جنگ کے اندر اتنا موقع بھی آپ کو نہیں دیا گیا، کافروں نے نہیں دیا کہ آپ نماز پڑھ سکیں، اس لیے کہ وہاں سے تیروں کی بارش اور مسلمان نشانے پر، بس میں نماز کیسے پڑھ؟ تو صحابہ تھک جاتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، پینا نہیں ہوتا تھا، بھوک و پیاس سے حالت انتہائی خراب ہوتی تھی۔ اور پھر یہ کہ اس زمانے کے اندر ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، سخت سردی کا زمانہ تھا، اور صحابہ کرام کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے۔ آج کل سردی آتی ہے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے الماریوں میں کتنے کپڑے، گرم کپڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہمیں سردی کے اندر پہننے کا موقع بھی یاد نہیں آتا۔ صحابہ کرام کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سخت سردی تھی، اب جنگ ختم ہے، دن کو جنگ جاری ہوتی تھی، رات کو اندھیرے میں ختم ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، سردی سے سب ٹٹر رہے ہیں، سخت سردی، اور اتنے تھک گئے ہیں، بعض زخمی ہیں، بعض کیا ہیں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو مجھے دشمن کی خبر لے کے آئے اور میں اس کو جنت کی بشارت، ضمانت دیتا ہوں؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں۔ کتنے جلیل قدر صحابہ ہیں، آپ اس مصیبت کا اور سختی کا اندازہ لگائیں کہ کتنی شدید سختی ہوگی۔ خاموش رہے سارے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے دشمن کی خبر لے کے آئے اور میں اس کو یہ بشارت دوں کہ وہ آخرت میں اور جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ کہتے ہیں پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا، پھر خاموشی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، کبھی کبھی انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو۔ یہ سختیاں ہم نے نہیں دی کہ اللہ پاک ہمیں بچائے، ہم کمزور ہیں، پتہ نہیں سختی کے وقت انسان کی، آج کل قرض کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، معمولی رزق کی تنگی آتی ہے، حالانکہ کھانا اس کو ملتا ہے، لوگ کلمہ کفر منہ سے نکالتے ہیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہے تم لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، تم ہوتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی۔ یہ ایک عجیب مخلوق تھی صحابہ کرام، جو ان تمام مصائب کو انہوں نے اپنی سینوں کے اوپر برداشت کیا، ان مصائب کو جھیلا اور ایمان میں فرق آنے نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر عمل کرنے میں، اللہ کے احکام کی تعمیل میں ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو مجھے دشمن کی خبر لے آئے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ۔ تب بھی کسی نے کچھ نہیں۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا، حذیفہ اٹھ جا۔ اور بعض کتابوں میں آیا ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اس کو آپ بھیج دیں. یہ کہتے ہیں کہ میں سخت سردی سے ٹٹر رہا تھا اور حالات بھی گرگوں تھی، عجیب کیفیت تھی. میں کھڑا ہوا، اب اللہ کا رسول نام لے اٹھ جا، میں اٹھ گیا. جب مجھے بھیج رہے تھے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دو باتیں ہیں، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا جاتے ہی، اس لیے کہ دشمن کے اندر گھسنا ہے، پکڑیں گے مجھے، شہید کریں گے، ماریں گے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں موت سے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ مجھے اسیر بنا دے، مجھے قیدی بنا دے، اور پھر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں اگلوا دیں، دا ہوا یا دا سنگ دے، دا سنگ دے، وہ مجھے سزا دیتے رہیں گے، مجھ سے باتیں نکالیں گے. دشمن کو سارا خطرہ اسی کا ہوتا ہے. آج کل فلسطین کے اندر جب کوئی یہودی پکڑا جاتا ہے، مجاہدین پکڑتے ہیں تو یہودی اس کو مارنے کی کوشش کرتے اپنے ساتھی کو کہ یہ مر جائے لیکن زندہ ان کے ہاتھ میں نہ جائے، اس لیے کہ وہ سب کچھ بتا دیں گے. یہ ایک لشکر کی پسپائی کے لیے سب سے مؤثر انداز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کو جو شکست دی تھی ایک آدمی کو پکڑنے کی وجہ سے دی تھی. کسریٰ جو ایک ایسی حکومت تھی، آج کل کے لوگ اس زمانے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سپر پاور ہے، ایک شخص کے پکڑنے سے، جن کا نام ہرمزان تھا، پھر وہ بعد میں ایمان بھی لے آیا، اور وہ سپہ سالار تھا، ان کا کمانڈر تھا، اس کو پکڑا، اس سے پوچھا تو پھر ساری کی ساری باتیں ان کی کھل گئی اور پر حملہ کیا اور کسریٰ کو شکست دی، ہلاک. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسے ڈرتا ہوں مجھے پکڑیں گے تو بڑا نقصان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضمانت دیتا ہوں نہیں پکڑ سکیں گے تجھے. اللہ کے رسول تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں چلا، خندق کو پار کیا، دوسری طرف چلا، رات کا اندھیرا ہے. اس زمانے کے اندر لائٹیں تو نہیں تھی، آگ جلتی تھی، یہاں آگ جلائی ہے، لوگ گرم ہو رہے ہیں، تپ رہے ہیں آگ کو، کسی نے کوئی ہانڈی وغیرہ رکھی ہے، وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں جل رہی ہے، ٹولیاں بنی ہوئی. میں کے پاس جا کر بیٹھ گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ ایسا کرو. میں نے اس سے کہا، قریشی کے پاس بیٹھ جاتا تو اس سے کہتا کہ دیکھو تم تو لڑ رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ، ہم تو لڑ رہے ہیں. اپنا آپ قریشی ظاہر کرتا تھا کہ ہم تو لڑ رہے ہیں، لیکن کیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل صبح کو دوسرے قبائل والے ہمیں آگے کریں گے کہ قریشی کہاں ہو تم لوگ، آگے ہو جاؤ، لڑو، ہم تمہارے پیچھے لڑیں گے. وہ خود پیچھے ہو جائیں گے، ہمیں آگے کریں گے. پھر اس سے اٹھ کر جو ہے وہ دوسرے قبیلے والے کے پاس گیا، اس سے کہا، اور اپنا آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھی. میں اسے کہتا کہ بھائی اگر کل یہ ہو جائے کہ قریشی لوگ کہیں گے کہ تم فلاں آگے ہو، قیس والے آگے ہو جاؤ، اور تم آگے ہو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، لڑیں، تو پھر تم کیا، جو وہ تمہیں ماریں گے، مروائیں گے. اس طریقے سے چند قبائل کے پاس میں گیا. آخر میں ایک کے پاس بیٹھا تھا آگ کے قریب. اسی اثناء میں ابو سفیان نے اعلان کیا. ابو سفیان نے کہا کہ بھائی سب جمع ہو جاؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے، رات کا اندھیرا ہے. کہتے ہیں کہ سب غور سے سننے لگے. کہتے ہیں میں قریب تھا، اس آگ کے ساتھ بیٹھا تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو تمہارے اندر کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوا ہے، اس وقت مسلمان نہیں. اور یہ واقعہ احزاب کا سن 5 ہجری کا ہے، اور ابو سفیان اسلام لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں. تو کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ اعلان کیا تو میں نے فوراً اپنے قریب والے کو پکڑا کہ کون ہو تم، کس قبیلے سے تمہارا تم؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں جانتے، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ تم کون ہو، اس لیے خود اپنا ڈر. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے بات کی کہ معاشرہ بہت لمبا ہو گیا، ہمارے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، جانوروں کا راشن بھی ختم ہو گیا، اور آج آندھی چل رہی ہے. اس وقت تیز آندھی شروع ہو گئی. اس تیز آندھی کی وجہ سے بعض اونٹوں نے اپنی رسیاں توڑ دی، ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور جو ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی آگ کے اوپر کھانے پکانے کے لیے، وہ ہانڈیاں ساری جو ہے وہ ہوا نے انڈیل دی، ٹولے کٹوے وہ اڑے دی.
سارا کچھ جب ہوا تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں، جلدی جلدی ہر ایک اپنے سواری پکڑیں اور فوراً یہاں سے نکلیں، جانا۔ جیسے اس نے اعلان کیا تو اب لوگ سواریوں کے پیچھے بھاگنے لگے، خوش ہوئے کہ جنگ ختم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو دیکھ رہا تھا، اس نے یہ بات تو کی لیکن وہ اونٹ پہ سوار ہونے لگا اور اونٹ کی جو ٹانگ تھی اس کو اس نے رسی سے باندھا تھا، اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ یہ رسی پہلے کھولنی ہے پھر سوار ہونا ہے، تو رسی کے ساتھ جو ہے وہ بندھا ہوا اونٹ اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس کو اٹھا رہا ہے، وہ اٹھ نہیں رہا اس لیے وہ بندھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے ہنسی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، رات کا وقت نماز میں کھڑے ہیں، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو فوراً میری طرف متوجہ ہوئے، حذیفہ کیا ہوا؟ تو میں نے پوری تفصیل بتا دی، بڑے خوش ہوئے، اور جب میں نے ابو سفیان کی سواری کا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے دانت مبارک چمک دکھائی دی مجھے، میں نے اس سے بڑا لطف اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور پھر فرمایا کہ حذیفہ سردی مجھے سخت لگ رہی تھی، مجھے کہا کہ میرے چادر میں کمبل کے اندر چھپ جاؤ، مجھے اپنی گود میں لٹایا اور میرے اوپر چادر ڈالی۔ اب یہ حالت آپ دیکھیں کہ یہ کتنی سخت حالت، دشمن کے لشکر کے بیچ میں جانا، ایک آدمی کا جانا، سخت سردی کا زمانہ ہو اور آدمی زخموں سے چور ہو، تھکاوٹ کتنی ہو، مسلسل محاصرہ، اس کے باوجود تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس صاحب سے عرض کیا کہ اے میرے بھائی ایسا نہیں کہنا، پتہ نہیں آپ ہوتے تو آپ کی حالت کیا ہوتی، اس لیے کہ اسی قوم کے اندر صحابہ میں وہ لوگ بھی رہتے تھے جو صبح کچھ وعدہ کرتے شام کو کچھ کرتے، وہ لوگ بھی رہتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے لیکن مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا، وہ لوگ بھی ہوتے تھے کہ اپنے اوپر جو ہے وہ گردش زمانہ سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم یہودیوں کا ساتھ چھوڑیں گے تو کل اگر مسلمان نہیں ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو یہودی ہماری بوٹی بوٹی کریں گے، تو یہودی کے ساتھ یاری دوستی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج کل مسلمانوں کی یہی حالت ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ میں اگر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاؤں گا تو مجھے یہ یار لوگ چھوڑیں گے، سارے کے سارے، امریکہ مجھے چھوڑے گا، یہودی مجھے چھوڑیں گے، میں کروں گا کیا، میرا بنے گا کیا، مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہی کام ان منافقین کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اگر ہمارا کردار اس وقت ایسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کون سا تیر مارتے؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی دوران ہم نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے فی الوقت اس حال اور موجودہ زمانے میں کیا کرنا ہے، مجھے اپنے بارے میں کیا کرنا ہے، اپنے اعزا و اقربا کے بارے میں کیا کرنا ہے، مجھے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا کہنا ہے، مجھے اپنی بیوی اور گھر والوں کی خبر لینے کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے اللہ جل شانہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے، میں اپنے دوستوں مسلمانوں کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے جو انتہائی متقی اور پارسا اور پرہیزگار اور فقیر اور غریب آدمی ہیں، اس کے بارے میں میرا کیا رویہ ہے، اور میرا یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں کیا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حج سے واپس آنے والا حاجی جدہ کے اندر وہ کہتا ہے کہ ان عربوں سے تو وہ انگریزوں کے جو سفید چمڑے والے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں۔ ایئرپورٹ کے اندر جدہ کے اندر میں اپنی کانوں سے آواز، صرف اتنی بات پر کہ وہ اس سے تنگ ہو گیا تھا کہ وہ قطار میں کھڑا تھا، اور جدہ کے اندر جو حضرات حج اور عمرے پہ گئے ہیں تو کبھی کبھی گھنٹوں قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اسی وجہ سے وہ تنگ آ گیا تو اس نے حج کیا ہے، پتہ نہیں اس کا حج کیسے ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے اس انداز سے نہیں کہا جس طرح میں نے کہا، اس نے جس جگہ سے آدمی بول کر رہا ہے اس کا نام لیا اور اس نے کہا کہ انگریزوں کی یہ جگہ بھی ان سے اچھی ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ جب آدمی مسلمان کے بارے میں ایسا سوچ رکھے اور انگریزوں عیسائی اور یہودی کے بارے میں ایسا سوچ رکھے تو میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ کلمہ کفر ہے، ایمان ساتھ نہیں رہتا، اس لیے کہ آپ نے یہودیوں کو ترجیح، نہ صرف ترجیح بلکہ مسلمانوں کو گالی دی اور آپ حج کر رہے ہیں۔ اب یہ آدمی اگر سوچے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو بڑا کام کرتا، بہت آسمان اور زمین تو ملا تھا،
اپنے بارے میں اس وقت سوچنا چاہیے، حال کے زمانے میں۔ گزشتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو گزر گئے ہیں امتی ہیں، وہ ان کی کمائی، ان کے اعمال اللہ جانتا ہے، ان کے ساتھ حساب کتاب کرے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اس کا وزن ہوگا، اس کے اندر اخلاص دیکھے گا، اس کے پیچھے ایمان دیکھے گا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه۔ اور محدثین اور اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کی قید ہر نیک عمل کے ساتھ ہے، ہر نیک عمل کے ساتھ۔ جو مسلمان کوئی نیک عمل کرے اس کے پیچھے دو چیزیں ہوں، ایک ایمان ہو، ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے، اور دوسری چیز اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اچھے سے اچھے اعمال کرتا رہے، بہت پیسہ خیرات کیا، بہت فقیروں کو دیا، بہت ملکوں غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، لیکن ایمان نہیں ہے، فلاں این جی او ہے، فلاں این جی او ہے، فلاں این جی اوز ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ شاید دے دے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ بہت غیرتی ہے۔ یہ توفیق بھی اس نے دی، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر دیتا ہے، مال دے گا اور مختلف قسم کی چیزیں کھانے پینے کی دے گا، لیکن آخرت میں اللہ جل شانہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ شرط اول نہیں ایمان۔ اور اگر اخلاص نہ دارت تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلی۔ اخلاص نہ ہو اور نیک عمل کرے، اللہ کے راستے میں دے بظاہر، تو اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے ایک پتھر اور چٹان جو یعنی انتہائی وہ ہے، نرم ہے، اس کے اوپر گرد پڑا ہو، بارش ہو جائے تو بارش کے ساتھ سارا کا سارا دھول اور ساری مٹی وہ ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے جس کے اندر اخلاص نہ ہو تو اس کے اعمال سارے کے سارے اکارت ہو جائیں۔ بس عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، محلے والوں کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، جو دور ملکوں میں رہتے ہیں ان کے بارے میں مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، وہ اوقات، وہ لمحے، وہ ساعات مجھ سے خالی نہ جائیں۔ بس باتوں سے 1 گھنٹہ بھی، 2 گھنٹے بھی، 3 گھنٹے بھی مسلسل ہم بولتے رہیں کہ ماضی میں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، مستقبل میں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، ایک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھی، فضول ہیں یہ سارا کا سارا، یہ سارے بحث ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا، اس نے ہاں ذہبت العبارات وطاحت الاشارات ولم ينفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل، وہ ساری کی ساری بحثیں ختم ہوئی، حالانکہ ان کی بحثیں دین کے لیے تھی، لیکن فقہی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، یہ بھی دلیل پیش کرتا ہے، یہ بھی پیش کرتا ہے، بحث کی صورت آ گئی، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے ہماری بحثیں تو ساری فضول ہوتی ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مسلسل گپ شپ میں لگے ہوئے، کوئی کہاں سے بولتا ہے، کوئی کہاں سے بولتا، وطاحت الاشارات، وہ سارے اشارے ہمارے ذہنوں سے نکل گئے، ختم ہو گئے، ہم ڈھونڈتے رہے نہیں ملے۔ وَلَمْ يَنْفَعْنَا إِلَّا رُكَعَاتٌ، اور ہمیں جو فائدہ دیا تو وہ چند چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے دیا، رکعناها فی جوف اللیل، جو ہم نے رات کے حصے میں پڑھی تھی۔ اس لیے بحثوں سے فلاں عمل کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں تب سے رہی، ایک 10,000 روپے اللہ کے نام پر کسی فقیر کو نہیں دیے، نہ وہاں بھیجے نہ یہاں کسی کو دی، لیکن تبصرہ ہو رہا، دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وقتی طور پر جو اعمال تو کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، رات کو نفل پڑھنے ہیں، دن کو نفل پڑھنے ہیں، دن کو نفلی روزہ رکھنا ہے، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا ہے، کسی بیوہ اور مسکین جو تیرے محلے میں ہے ان کے ساتھ مدد کرنا ہے، اگر تو وہاں نہیں بیچ سکتا، جن کو ضرورت ہے وہ قحط کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو یہاں تو کر سکتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ بھی تو ان کا بھائی ہے اور یہ بھی تو ان کی بہن ہے، اور اپنی عزت کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتی، کسی سے مانگتا نہیں ہے، تو نے ان کو دیا ہے، ان کا خیال کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ دے کہ ہم ابن الوقت بنے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
جو بھی ہو، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ وقت میں میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. مجھے مغرب تک وقت ملتا ہے کہ میں زندہ رہوں، کچھ بھی پتہ نہیں. اس وقت سوچنا چاہیے، تو اس وقت سے فائدہ اٹھائے. 1 منٹ بھی اگر موقع ملے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب کرے.